بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اے پی سی نے بڑا کام کیا ہے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس کو ایک اتحاد نام دے دیا۔ پوری کی پوری اپوزیشن، صرف وہ پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، اور ایک جماعت اسلامی جو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ نہیں ہے، تو یعنی چار پانچ پارٹیاں ایک طرف ہیں اور باقی پاکستان کی پارٹیاں ایک طرف ہیں۔ اور انہوں نے ہدف بنایا، بلکہ ہدف کیا بنایا، انہوں نے تو کھلی دھمکی لگا دی ہے کہ جناب کے فوری طور پہ استعفیٰ دیں عمران خان صاحب، نہیں تو اسی آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پورا ایکشن پلان دیا ہے۔ پہلے تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جی کہ ایک تو ان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کا نام دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ فوری طور پہ استعفیٰ دے دیں، نہیں تو ہم آ رہے ہیں۔ آنے کا طریقہ انہوں نے طے کیا ہے، جنوری تک وہ پہنچیں گے وہاں پہ، اور اس کے درمیان پہلے مرحلے میں اکتوبر نومبر میں جو کہہ لیں کہ آپ چاروں جو دارالحکومت ہیں وہاں پہ مشترکہ جلسے جلوس کیے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں بڑی ریلیاں نکالی جائیں گی اسی ملک بھر میں، اور پھر جنوری میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں لانگ مارچ کریں گے، اور وہ حتمی ہوگا، اور اس کا کہہ لیں کہ دوسرے الفاظ میں کہ استعفیٰ لے کے واپس آنا۔ مطلب وہ جو کام عمران خان صاحب ایک دور میں کرنے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں، کہ دھاندلی 4 سیٹوں پر دھاندلی کا الزام لگا کے وہ پورے سسٹم کو لپیٹنا چاہتے تھے، اور ان کے پیچھے تب خبریں آ چکی ہیں، کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے۔ ان میں وہ جنرل شجاع پاشا صاحب تھے، جنرل عباسی صاحب تھے، ظہیر الاسلام عباسی صاحب، یہ سارا ان کا ڈیزائن تھا جو لندن میں پلان تیار ہوا۔ تو یہ استعفیٰ لینے چل پڑے تھے، خود تو استعفیٰ نہیں لے کے آئے، کافی دنوں کا ان کو دھرنا دینا پڑا، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ پرانے کھلاڑی ہیں، یہ شاید استعفیٰ لے کے آئے۔ ورنہ فضل الرحمان بڑا خاص ایلیمنٹ ہے اس طرح کے دھرنوں کا، اور وہ وہی رول پلے کریں گے جو، کیونکہ ان کے جو ورکر ہیں وہ صرف پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں، وہ عقیدت مند بھی ہیں مولانا فضل الرحمان کے، تو وہ بڑا رول پلے کر سکتی ہے اس میں ان کی پارٹی کے۔ اگر وہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے کہ جی ہم تو استعفیٰ لے کے جائیں گے، تو عمران خان صاحب کو اپنے دھرنے مطالبے اور استعفے یقیناً بھول جائیں گے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک بڑا پلان دے دیا اپوزیشن نے، وہ جو ان کے قرارداد ہیں ان پر بعد میں بات کریں گے، فی الحال تو ایکشن پلان پہ ہی بات کرتے ہیں کہ پہلا جو ہدف ہے ان کا، اگرچہ یہ نہیں، نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، نہ وہ ہمارا ٹارگٹ ہے، ہمارا مقابلہ کچھ وہ لوگ ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں۔ اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، تو وہ قراردادوں میں وہ والی بات ہوئی۔ بہرحال ظاہری ہدف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور یہ جو ڈیڈ لائن دی ہے انہوں نے جنوری میں کہ آپ استعفیٰ دیں، اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ مارچ میں جو ہیں وہ الیکشن ہو رہے ہیں سینٹ کے، اور ہمیشہ سے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ورنہ جس طرح اس وقت تنگ ہو رہی ہے عمران خان کی حکومت، کیونکہ وہاں پہ ان کی جو مخالف جماعتیں ہیں سینٹ میں، وہاں پہ ان کی اکثریت ہے، تو بہرحال ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان سے اس حکومت کو فارغ کرنا ہے تو پھر ہمیں مارچ جو ہے اس تک ویٹ نہیں کرنا چاہیے، جنوری میں یہ لے دے کے بیٹھ جائیں گے، اور یہ ان کا پہلا ہدف ہے، آخری ہدف نہیں ہے۔ آخری ہدف کیا ہیں ان کے، یا اہداف کیا ہیں، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی۔ ان کی اگر آپ قراردادیں دیکھیں تو اس میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پہلے تو وہ جناب جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے حلف کی وفاداری کریں، اور جو وہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں وہ فوری طور پہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور یعنی سپورٹ کر رہے ہیں جو عمران خان کو اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ دوسری انہوں نے آگے چل کے بات کی ہے انہی قراردادوں میں کہ جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ لائی جائیں، اور اس میں ایجنسیز کا جو رول ہے وہ ختم کیا جائے، اس میں یعنی فوج کا رول ختم کیا جائے، تو یعنی فوج کی معاونت اور مرضی کے بغیر وہ جو بھی ہے تعاون جس کو نام دیا جاتا ہے، اور ایک پرائیڈ بھی ہے لیتی ہے پاکستان کی مسلح افواج کہ آپ سے تو اب کے الیکشن بھی نہیں ہوتے، تو اب وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اگین ٹارگٹ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی۔ پھر ایک مطالبہ یہ کیا گیا کہ جی کہ جو فاٹا کے علاقے ہیں ان میں جو ان کو نو گو ایریا بنایا گیا ہوا ہے، وہاں پہ پرائیویٹ جیلز ہیں جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کی ہیں، اور ان کے متعلق
جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پر عمل کیا جائے اور وہ جو پرائیویٹ جیلز ہیں وہ پولیس کے حوالے کی جائیں۔ اب یہ بھی براہ راست ٹکر ہے۔ پھر کہہ دیا کہ جی کہ جو افغان پالیسی ہے وہ آپ کی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بھی براہ راست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر ہے۔ جو فارن پالیسی ہماری فیل ہوئی کشمیر والے معاملے پہ، اس پہ بھی انہوں نے اسی طرح ان کو ٹارگٹ کیا ہے کہ جی کہ یہ ان کا کام نہیں تھا واٹس ایور۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پھر اس اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بتا دیا ہم نے کس طرح کر کے ٹھیک کرنا ہے۔ ایک وہ ٹروتھ کمیشن کی بات کر رہے ہیں، دوسرا وہ پاکستان وہ میثاق جمہوریت جو تھا اس کو ری رائٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور تیسری بات جو وہ کر رہے ہیں وہ اصلاحات کی کر رہے ہیں۔ اصلاحات وہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو بیسک ٹارگٹ جو ہے سیٹ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح سے اس کو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے دور رکھنا ہے۔ تو اگر یہ ان سادہ الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہ یہ بنتے ہیں کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں، ان میں سے جو بڑی پارٹیاں، چھوٹی پارٹیاں ہیں، ایون میجارٹی جو پاکستان کی پولیٹیکل جو ایک سیاسی جو دنیا ہے پاکستان کی، یا پاکستان کا جو سیاسی طبقہ ہے وہ ایک طرف ہے اور وہ سینہ تان کے کھڑا ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ تو صف بندی ہو چکی ہے جی، اور یہ آپ سمجھیں کہ ماحول سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیفائننگ موومنٹ کہہ رہے ہیں، یا جس کو آپ کہتے ہیں، بلکہ ڈیفائننگ موومنٹ سے زیادہ اس کو کہیں گے کہ یہ ایک فیصلہ کن سادہ الفاظ میں یہ مارکا ہونے جا رہا ہے، اور اس کا رن جو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی سڑکیں ہوں گی، پاکستان کے چوک ہوں گے، پاکستان کی موٹر ویز ہوں گی اور سیاسی میدان ہوں گے۔ تو ابتدا وہاں سے ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو انتہا وہ خیر سے ہو جائے، کیونکہ اب زور لگ رہے ہیں کہ ایک نے دوسرے کی جگہ لینی ہے۔ جگہ کیا ہے کہ پاکستان میں 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا آپ رول چینج کرنے جا رہے ہیں، آپ نے یہ طے کر لیا ہے، اور طے کرنے والی پارٹیاں اگر بظاہر تو ان سے لگ رہا ہے ان کی جو باڈی لینگویج ہے، پھر وہ جو جس طرح کر کے ان کے چل رہے ہیں معاملات کہ جی وہ سیریس ہیں، اگر وہ سیریس ہیں تو دوسری طرف والے بھی سیریس ہی ہوں گے، بلکہ وہ زیادہ سیریس ہوں گے، کیونکہ جس کی جگہ جو ہوتی ہے وہ اس کو قائم رکھنے پہ بہت زیادہ زور لگاتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ بہت بڑے واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں طرف سے اپنا اپنا زور لگنا ہے۔ تو ایک زور ہوگا جو نظر آ رہا ہوگا، اور ایک زور ہوگا غائبانہ۔ وہ غائبانہ زور یہ ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے پولیٹیکل پارٹیوں میں آپس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ پڑنی شروع ہو جائے اور ایک ایک کر کے علیحدہ ہونی شروع ہو جائیں، لیکن میٹر کرنے والی دو پارٹیاں ہیں، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ اگر یہ سیم پیج پہ ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جو ادھر والا سیم پیج ہے وہ شاید اس کی حیثیت تبدیل ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑا کام ہوا ہے، اور اگین وہی نواز شریف والی بات، ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک لائن آف ایکشن پلان ترتیب دے دی ہے۔ پہلا اس کا مرحلہ یا پہلا محاذ یا پہلا جو رن پڑنا ہے جس محاذ پہ، وہ ہے وزارت عظمیٰ کا اور اس حکومت کا خاتمہ۔ تو یہ اس حکومت کا خاتمہ اور جو عمران خان کو گھر بھیجنا، یہ میرا خیال ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس تناظر میں، جس تناظر میں ہماری پولیٹیکل پارٹیاں پاکستان کا کریکٹر، پاکستان کی ریاست کا کریکٹر تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ یہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہدف ہے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ اگلے مہینے سے جلسے جلوسوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میدان گرم ہونے والا سیاست کا، تو اس پہ ہم اکثر بات کیا کریں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔